وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی واجعل لی وزیرا من اہلی رب زدنی علما۔ قرآن آسان ایپیسوڈ نمبر 155، 155 نمبر، قسط نمبر 155، سورہ آل عمران کی آیت نمبر 167 سے شروع کریں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلِيَعْلَمَ الَّذِينَ نَافَقُوا وَقِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا قَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَوِ ادْفَعُوا قَالُوا لَوْ نَعْلَمُ قِتَالًا لَاتَّبَعْنَاكُمْ هُمْ لِلْكُفْرِ يَوْمَئِذٍ أَقْرَبُ مِنْهُمْ لِلْإِيمَانِ يَقُولُونَ بِأَفْوَاهِهِمْ مَا لَيْسَ فِي قُلُوبِهِمْ وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا یکتمون۔ ایک دفعہ رواں ترجمہ کر لیتے ہیں، پھر انشاءاللہ لفظ پر لفظ بھی کریں گے بعد میں۔ اور ایسے لوگوں کی پہچان کرا دے، اللہ چاہتے تھے کہ جو منافق ہے۔ یہ سارا کچھ جو بھی ہوا، دیکھیں ایک چیز تو بڑی کلیئر ہے، جب کوئی چیز شکست ہوتی ہے تو پھر انسان اپنی بہت ساری چیزیں دیکھتے ہیں، ریویو کرتے ہیں، اور پھر اس کے بعد جو تیاری ہوتی ہے وہ بڑی زبردست ہوتی ہے اگر اس کو پازیٹیولی لیا جائے۔ تو اللہ نے یہ جو کچھ بھی ہوا، کیونکہ وہ کہہ رہے تھے کہ کیسے آ گئی شکست، ہم تو مسلمان ہیں، رسول ہمارے ساتھ ہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے فرمایا کہ جب بھی تم کسی حکم کی عدولی کرو گے، حکم عدولی کرو گے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی، نہیں مانو گے یا اس پیغام کو صحیح طرح نہیں سمجھو گے، یا کہیں بھی تھوڑی سی بھی لرزش ہو جائے گی، تو پھر اللہ سبحانہ وتعالیٰ، اور یہ سب کچھ اس لیے ہوتا ہے تاکہ اللہ سکھائے تمہیں۔ یہ نہیں ہے کہ اللہ نے تمہیں سزا دی ہے تاکہ اگلی جو بھی جنگیں ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، کیونکہ یہ دین قائم کرنا تھا، وَالَّذِي أَرْسَلَ رَسُولَهُ بِالْهُدَىٰ وَدِينِ الْحَقِّ لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ، کیونکہ اللہ نے تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا اس لیے تھا الخدا دے کر اور دین حق دے کر، تاکہ اس کو قائم کیا جائے۔ تو اس کے لیے یہ ایک آدھ جو اللہ کی طرف سے، یہ سمجھ لیں کہ اللہ کی طرف سے سمجھانے کے لیے تھا سب کچھ، کہ یہاں پر ایک کوتاہی جو ہے، پورا جو ہے جو کمانڈ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تھی اور آپ نے جو حکم دیا تھا، اور یہ شروع میں تو ہم نے جیسے پڑھا جب شروع ہوا اس کا غزوہ احد کا قصہ، کہ تم ان کو کاٹ رہے تھے، اور پھر ایسا بھی ہوا، صحیح بخاری کی حدیث میں آتا ہے کہ وہ واپس مڑ کر بھاگنے لگے، یہاں تک کہ جو عورتیں لے کے آئی تھی کہ اس لیے تاکہ وہ جوش میں رہیں، ان کے پیچھے کھڑی ہیں عورتیں، وہ بھی اس طرح بھاگ رہی تھیں کہ ان کی پنڈلی اور پازے پہ بھی نظر آ رہی تھی۔ تو جب یہ کچھ ہوا تو تم نے اس کے بعد کچھ لوگوں نے، جو 50 لوگ تھے عبداللہ بن جبیر کے ساتھ اس طرح پر، اس ٹیلے پر جن کو کاٹ گیا تھا، انہوں نے ایک تو پہلے اپنے لیڈر عبداللہ بن جبیر جمے رہے، ان کے ساتھ جو 10-12 لوگ تھے وہ بھی جمے رہے، لیکن اکثریت وہاں سے جب چلی گئی، 35-40 لوگ چلے گئے، تو ڈیفینیٹلی نقصان ہوا۔ تو اگر وہ بات مانتے، اور یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا واضح حکم تھا جو ان کا لیڈر ان تک پہنچا رہا تھا، تو بہرحال مومن جو ہے انسان ہے، ایز اے بشر، غلطی ہوئی، ان کو لگا کہ اب بھاگے ہیں تو اب دوبارہ بار نہیں آئیں گے، لیکن پھر جو ہوا نقصان ہوا، اور 70 لوگ جو ہیں شہید ہوئے۔ بہرحال یہ سارا کچھ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اس لیے کیا تاکہ ان کو سکھایا جائے۔ اب جو یہ آیا ہے مبارکہ، اس میں جو ترجمہ ہے میں ایک دفعہ رواں کر لیتا ہوں۔ اور ایسے لوگوں کی اللہ پہچان کرا دے جو منافق ہیں، اور جب ان سے کہا کہ آؤ اللہ کی راہ میں جنگ کرو، یا آؤ دشمن کا دفاع کر رہے ہیں، تو کہنے لگے اگر ہم جانتے کہ واقعتاً اللہ کی راہ میں جنگ ہے تو ضرور لڑتے، تو ضرور آپ کی پیروی کرتے۔ اس دن وہ ظاہری ایمان کی نسبت کھلے کفر میں زیادہ قریب تھے، ایسی باتیں کر رہے تھے، ہاں، اور وہ اپنے منہ سے وہ باتیں کہتے ہیں جو ان کے دلوں میں نہیں ہیں۔ کہتے تھے کہ ہم ضرور لڑتے اگر پتہ تھا ہوتا جہاد فی سبیل اللہ ہے یا قتال فی سبیل اللہ ہے، ہاں، اور اللہ خوب جانتا ہے جو کچھ وہ چھپا رہے تھے۔ مادہ الفاظ ان پر غور و فکر، وَلِيَعْلَمَ الَّذِينَ نَافَقُوا، تاکہ اللہ ظاہر کر دے کہ کون ہے منافق۔ اس جنگ میں بہت سارے منافق ظاہر ہوئے، پہلے 300 عبداللہ بن ابی کی معیت میں واپس جو مڑے، اللہ اکبر، رئیس المنافقین عبداللہ بن ابی اور اس کے 300 ساتھی، یہ منافق، اللہ اکبر۔ دیکھیں کسی کو منافق کہنا چاہیے کہ نہیں کہنا چاہیے، منع کیا گیا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت سارے منافقوں کے نام بتائے، اللہ اکبر، حذیفہ بن یمان رضی اللہ عنہ کو،
اور خود اپنے پر غور کتنا تھا صحابہ کا، اور میں الحمدللہ قربان جائے عمر فاروق رضی اللہ عنہ جیسی شخصیت، دیکھتے تھے کہ کون سے جنازے پر گیا ہے کہ کون سے جنازے پر نہیں گیا حذیفہ بن یمان رضی اللہ عنہ، اور پھر کوشش کرتے، اور صرف ایک دفعہ کہا کہ میں صرف ایک چیز سے پوچھتا ہوں، حالانکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم منع کیا تھا کہ کوئی نہیں بتانا، آپ نے نام جو میں نے تمہیں بتایا نا نہیں بتانے، کہ کہا بس مجھے اتنا بتا دو کہ اس میں میرا نام تو نہیں ہے. تو کہا اللہ کے رسول نے کہا تھا لیکن میں آپ کے لیے بتا دیتا ہوں کہ آپ کا نام نہیں ہے، لیکن پھر بھی اتنا ڈر تھا. اور میں اور آپ نفاق کیا ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا منافق وہ ہے کہ جب بات کرے جھوٹ بولے، وعدہ کرے خلاف کرے. ناپتے رہے اپنے آپ کو تولے، میں اپنے آپ کو تولوں اور آپ اپنے آپ کو. اور جب جنگ کا وقت ہے اور گالی گلوچ پہ ہے تو تمام ہلاک، ویسے بڑا ہلاک نظر آئے گا اس میں، حدود پر مال کر لے. یہ صحیح بخاری کی حدیث ہے، اور صحیح مسلم میں یہ الفاظ بھی ہیں کہ چاہے وہ روزے نماز بھی کرتا ہو، ہاں نمازیں پڑھتا ہو، روزے رکھتا ہو، اور لگے کہ مسلم اپنے آپ کو مسلمان سمجھتا ہو، تو پھر بھی اگر یہ سارے علامات ہیں تو پکا منافق ہے. اور اگر اس میں ایک ہے تو نفاق کا ایک درجہ، ایک اللہ اکبر اس میں مسئلہ ہے نفاق کا. تو یہاں سے اپنے آپ کو تولے. نافاقو جو ہے نون فاق قاف جو ہے کینچی والا 111 کلمات آئے ہیں. الانفاقو خرچ کرنا بھی اسی سے ہے. نفقہ جو ہے نفقہ نافقو معنی نفاق. منافق کیا ہے؟ یہ لفظ کہاں سے ہے؟ نفقہ سرنگ کو کہتے ہیں جس کے دونوں طرف نکلنے کی جگہ ہو. منافق کیا ہوتا ہے؟ جب دنیا کا فائدہ ہو تو اور آخرت دنیا کی قربانی دینی پڑے تو پھر وہ اپنے فائدے کی طرف چلا جاتا ہے. اور جب دیکھتا ہے کہ دین میں فائدہ جو دنیا اور دونوں دنیا کا بھی مل رہا ہے اور آخرت کا بھی ملے گا تو پھر دین کی طرف آ جاتا ہے. بس سیدھی سی مثال دیکھ لیں کہ جب تک کہ آپ یار دونوں فائدے ہو رہے ہیں دنیا کو نہیں چھوڑتا، دنیا کو نہیں چھوڑتا. وکیلا لہم تعالو کہا گیا ان سے کہ آؤ. تعالو عین لام واو 35 کلمات آئے ہیں. العلو معنی بلند کرنا، علا اوپر ہوتا ہے، اور تعالو آؤ اس بات کی طرف، اس بات کی طرف. تعالو لا کلمۃ سواء بیننا و بینکم اللہ نعبد الا اللہ. آؤ پہلے دعوت دینے کا بھی سب سے خوبصورت طریقہ کیا اس بات کی طرف جو تمہارے اور ہمارے درمیان یکساں ہے. تو یہاں بھی کہا ہے کہ آؤ. ادفعوا تو ان کو کس بات پہ بلایا گیا کہ تم دفاع تو کرو، چلو پیچھے کھڑے ہو جو ہمارے دفاع کی طرف آؤ. آگے جا کے کوئی اور لڑتے ہیں. دفاع کا لفظ اردو میں بول جاتا ہے دال فے اور عین. 10 کلمات ہیں. الدفع کسی چیز کو دفاع کرنا، ہٹانا، اور دافعون یعنی دفاع کرنا اسی سے ہے. یقولون بافواہہم کہتے ہیں اپنی افواہیں جو ہیں منہ سے، ما لیس فی قلوبہم جو ان کے دلوں میں نہیں ہے. زبانیں کچھ بول رہی ہیں، دلوں میں کچھ ہے. واللہ اعلم بما یکتمون اور اللہ خوب جانتا ہے جو وہ چھپاتے تھے. افواہ کا لفظ بولا جاتا ہے اردو میں بھی فا واو ہا 31 کلمات آئے ہیں. افواہم جو ہے یا فاہم جو ہے یہ معنی ہے منہ کی افواہیں. اردو میں بولا جاتا ہے افواہ کا لفظ دروغ دوئی کے لیے بولا جاتا ہے کہ دل میں کچھ ہے، زبان پر کچھ ہے. اس آیت مبارکہ کو اپنے اندر جذب کرتے ہیں. وَلِيَعْلَمَ الَّذِينَ نَافَقُوا تاکہ اللہ جانتا ہے کسے نفاق کرنا ہے، اللہ ظاہر کر دے اس نفاق کو. ہاں وَقِيلَ لَهُمْ اور کہا جاتا ہے ان سے جب تعالوا آؤ قاتلوا فی سبیل اللہ کہ آؤ ہم سے مل کے ہمارے ساتھ آؤ، ہم اللہ کی راہ میں جہاد کریں، قتال کریں. وَادْفَعُوا یا دفاع کے لیے آ جاؤ. قالوا تو کہتے کیا ہیں؟ قالوا لو نعلم قتالا کہ اگر کہتے ہیں کہ ہمیں معلوم ہوتا کہ یہ قتال جو ہے واقعی اللہ کی راہ میں ہے، لَاتَّبَعْنَاكُمْ تو ہم اے مومنو تمہاری پیروی ضرور کرتے ہیں. ہم اللہ فرما رہے ہیں وہ للکفر کفر کے لیے یومئذ اس دن جو احد والے دن اقربو زیادہ قریب تھے منہم ان میں سے زیادہ لوگ للایمان ایمان کی بجائے، یعنی ایمان نہیں تھا اس وقت، کفر ان میں زیادہ تھا. یقولون کہہ رہے تھے بی افواہہم اپنے منہ سے ما لیس فی قلوبہم جو ان کے دلوں میں نہیں تھا. دلوں میں کچھ اور تھا، نفاق تھا، جانا نہیں چاہتے تھے. مختلف قسم کے بہانے کہ یہ جہاد جو ہے ہمیں نہیں پتہ کہ اللہ کی راہ میں ہے، یا پہ خود ہی فیصلہ کر رہے ہیں، ہماری بات کو مانا نہیں گیا، مدینے میں رہ کر کرنا تھا. جو پہلے منافق تھے عبداللہ بن ابی کی معیت میں جو چلے گئے تھے 300 لوگ واپس، اور پھر جو کچھ لوگوں کے دلوں میں مسلمان جو بولے والے تھے جو معصوم تھے ان کے دلوں میں یہ ڈال رہے تھے. اب انہیں پر تبصرہ چل رہا ہے. واللہ اعلم بما یکتمون اللہ کہتے ہیں کہ اللہ خوب جانتا ہے جو تم چھپا رہے تھے اس دن. ہاں دیکھیں اللہ سبحانہ وتعالیٰ امتحان لیتا ہے. سورہ عنکبوت کی جو آیات ہیں اللہ اکبر احسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا وہم لا یفتنون کیا لوگوں نے یہ سمجھ لیا ہے، میں اور آپ یہ جان لیں، یہ آیت بڑی زبردست ہیں کہ کیا لوگ یہ سمجھ رہے ہیں کہ ان کو ایسے چھوڑ دیا جائے گا بس اتنا کہنے پہ کہ ہم مسلمان ہیں، ہم ایمان والے ہیں جی، ہم کلمہ پڑھتے ہیں. وہم لا یفتنون تو اللہ آزمائے گا نہیں کہ کلمے کی اللہ
وقت پر تقاضے جو ہے پورے کرتے ہیں. میں اکثر یہ شعر بیان کر دیتا ہوں فارسی کا، چمی گوئے مسلمان نمبر لرزم کہ دانا مشکلات لا الہ. اقبال نے کہا کہ جب میں کہتا ہوں نا کہ میں مسلمان ہوں تو میں لرز جاتا ہوں. اب مجھے پتا ہے کہ مجھ پر ذمہ داری کیا ہے. اللہ اکبر. آیت جو ہے یہ سورہ عنکبوت کی آیت نمبر 2 تھی. 3 میں اللہ فرمانے وَلَقَدْ فَتَّنَّا الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ، ہم یقیناً اس سے پہلے بھی لوگوں کو آزمایا تھا. وَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا، تاکہ ہم ظاہر کر دے کہ کون ہے. جانتا اللہ ہے سب کچھ. اللہ ظاہر کر دے، دنیا کے سامنے بھی ظاہر ہو جائے کہ کون ہے سچا. خود بھی اس کو بھی واضح ہو جائے کہ کون ہے اپنے اس دعوے میں سچا. وَلَيَعْلَمَنَّ الْكَاذِبِينَ، اور اللہ ظاہر کر دے کہ کون تھے جھوٹے، کون ہے جھوٹے. وَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ، اور آیت نمبر 11 میں پڑھیں وَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا، اور اللہ ظاہر کر دے، اللہ سب کے سامنے واضح کر دے کہ یہ ہے ایمان والے. وَلَيَعْلَمَنَّ الْمُنَافِقِينَ، اور یہ ہے منافق. ہاں واضح ہو گیا اس دن سارے کہ کون تھے منافق. جو نکل آئے تھے وہ منافق تھے، جو 300 عبداللہ بن ابی ابن سلول جو ہے اس کی معیت میں نکلے تھے. اگلی آیت لے لیتے ہیں، آیت نمبر 168 ہے الذین قالوا لاخوانہم، وہ لوگ جنہوں نے کہا اپنے بھائیوں سے وقعدوا لو اطاعونا ما قتلوا، کہ اگر جو بیٹھے رہے تھے پیچھے نا، جو گئے نہیں تھے، جو واپس آ گئے تھے نا، انہوں نے کن کو کہا؟ جو مسلمان شہید ہوئے ان کے دوسرے جو بھائی بند وہ تھے، ان کے رشتہ دار تھے، یا دوسرے مسلمانوں کو جو کافی زخمی تھے، کہہ رہے تھے جو بیٹھے رہے تھے نا، کہتے تھے کہ تم ہم بھی ہماری بات مان لیتے نا، تم بھی نہ نکلتے. اللہ اکبر. وقعدوا لو اطاعونا ما قتلوا، تو قتل نہ ہوتے. اللہ اکبر. اللہ سبحانہ وتعالیٰ کہہ رہے ہیں کل اے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیے اس طرح کرنا کہ جب موت تمہیں آ رہی ہوگی نا تو دور کر دینا اپنے آپ سے. پھر موت کو ہٹا لو گے، تمہیں اتنا یقین ہے کہ موت تمہیں نہیں آئے گی، تم نہ قتل ہو گئے نہ مرو گے، تو پھر جب موت تم پر تاری ہوگی تو ہٹا کے دکھا دینا. ان کنتم صادقین، اگر تم سچے ہو تو اب مرو نا، نہ مرو. اللہ اکبر. الذین قالوا لاخوانہم، اخوان جو ہے مسلمانوں کو بھائی چارے کے لیے آتا ہے. اخوت کا لفظ بھائی چارے کے لیے آتا ہے، اخون بھائی کے لیے آتا ہے، اخوت بھائی چارہ لفظ بولے جاتے ہیں اردو میں سارے. قعدوا قاعدے سے ہے، قاعدہ ہم جب عقود میں بیٹھتے ہیں، تشہد میں بیٹھتے ہیں، جب اتحیات پڑھتے ہیں تو قاعدہ ہوتا ہے. بیٹھے رہنے کے متعلق آتا ہے قاف کینچی والا عین دال. 31 کلمات قرآن کریم میں ہیں. القعود بیٹھے رہنا، المقعد معنی قیام کے ہے، جمع مقاعد ہے جی. اطاعونا توئیں یعنی کہ واو اور عین، ان 129 کلمات ہیں. اطیعو معنی اطاعت کرنا، پیروی کرنا، یعنی وہ ہماری پیروی کرتے جس طرح ہم بیٹھے رہتے یا واپس آئے تھے وہ بھی اس طرح کر لیتے تو قتل نہ ہوتے. ہاں کل آپ کہیے. دارا سے ہے دال تا حمزہ. 5 کلمات قرآن کریم میں ہے. ادر او ایک جنم مائل ہو جانا، کسی چیز کو کس چیز کے ذریعے دور کرنا یا دفع کرنا، یعنی موت ان پر نہ آتی، ایک طرف چلے جاتے یا نہ آتے جنگ میں، تو معنی یہی ہے. اس آیت مبارکہ کو اپنے اندر جذب کرتے ہیں لفظوں کو سمجھتے ہوئے. الذین وہ لوگ، قالو جنہوں نے کہا، لاخوانہم اپنے دوسرے بھائیوں سے، وقعدوا جو پیچھے رہ گئے تھے، بیٹھے رہے تھے، لو اگر، اطاعونا اگر یہ ہماری بات کو مان لیتے، ہماری اطاعت کرتے، ما قتلوا تو یہ قتل ہی نہ ہوتے. اللہ اکبر. 70 جو قتل ہوئے ہیں پہلے وہ اللہ اکبر ہے، اب ایسی باتیں کر رہے تھے یہ منافق. کل آپ کہیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہ تم پھر اس طرح کرو کہ تم کبھی مرو گے نہیں. تم تو بڑی پلاننگ کر رہے نا کہ ہم یہ نہ کرتے، جاتے نہ، وہ نہ کرتے، یہ نہ کرتے تو ہمیں موت نہ آتی، یہ نہ ہوتا، نقصان نہ ہوتا. تو پھر بیٹھے رہو. تم کرتے کہ تمہیں موت نہ آئے، پھر ایسی پلاننگ کر لو. ان کنتم صادقین اگر تم سچے ہو. سورہ نساء میں ہم پڑھیں گے انشاءاللہ آیت نمبر 78 میں اینما تکونوا یدرککم الموت، کہ تم جہاں بھی ہو اپنے آپ کو قلعے بند کر لیں. میں اکثر مثال دیتا ہوں مائیکل جیکسن کی، جس نے اپنے آپ کو قلعہ بند کر لیا، آکسیجن بھی فریش لے لی ہے، کوئی باہر کا جرم سامنے نہ آئے، آپ نے سرجری کرا کے اپنے آپ کو سمجھا کہ میں بہت کچھ کر سکتا ہوں، مر گیا 54 سال کی عمر میں اسی محل میں، اسی قلعے میں. اللہ یہاں یہی فرما رہے ہیں اینما تکونوا جہاں بھی تم ہو، یدرککم الموت تمہیں موت تو پھر بھی آگے رہے گی، ولو کنتم فی بروج مشیدہ کہ چاہے تم اپنے آپ کو قلعہ بند کر لو جتنا بھی قلعہ بند کرنا ہے. اگلی آیت لے لیتے ہیں سورہ آل عمران کی، بڑی خوبصورت آیت ہے، آیت نمبر 169 وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا، تم نہ گمان کرو ان لوگوں کے بارے میں جو اللہ کی راہ میں قتل ہوئے،
شہید ہوئے کہ وہ مر گئے ہیں، موت ہے کہ ان کو، بل احیاء عند ربہم یرزقون، بلکہ وہ تو زندہ ہیں، اپنے رب کے ہاں رزق پا رہے ہیں۔ جو اللہ کی راہ میں شہید کا قطرہ جب گرتا ہے نا پہلا، تو فوراً اللہ اس کو جنت میں داخل کر لیتے ہیں۔ عام مسلمان جب مرتا ہے تو جیسے طبعی موت مرتا ہے، مومن ہو یا اللہ نہ کرے منافق ہو، جیسا بھی ہو، اس کو برزخ میں رکھا جاتا ہے۔ ہاں اس کو تھوڑا بہت اس کا ٹریلر دکھا دیا جاتا ہے جو اس کے ساتھ ہونا ہے۔ یہ صحیح حدیث سے میں بیان کر رہا ہوں کہ قبر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عثمان بن غنی سے ہے کہ آپ روتے تھے قبرستان جا کے کہ یہ پہلی منزل ہے، جو اس میں کامیاب ہوگا وہ آگے بھی کامیاب ہو جائے گا۔ تو اللہ دکھاتے ضرور ہیں برزخ میں بھی کہ اس قرآن کو ہماری قبر کی وحشت کی گھڑیوں میں ہمارا ساتھی بنا دے۔ یہ اس وقت ہی ہوگا جب دن رات اس کی تلاوت کریں گے، یعنی اس کو سمجھ کے پڑھیں گے، اس پر عمل کریں گے، اس کی طرف لوگوں کو بلائیں گے، یہ سب کچھ اس میں شامل ہے۔ بہرحال آ جاتے ہیں اپنے واپس اس کی طرف۔ وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ، مادہ الفاظ جو ہے ان پر غور و فکر۔ تحسبن جو ہے یہ خا سین با 109 کلمات قرآن میں ہے۔ الحسب یحسبوہم، کسی چیز کا کافی ہونا، کسی سے چکتا کرنا یا گمان کرنا، کسی چیز کے بارے میں اپنے حساب سے کچھ سمجھ لینا۔ جو یہ گمان کرتے ہیں اپنے حساب سے سمجھتے ہیں، یہ گمان کرتے ہیں۔ اگلا لفظ ہے وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ، کہ تم ان جو اللہ کی راہ میں قتل ہو گئے نا، جو تبصرے کر رہے تھے، ان کے بارے میں یہ گمان نہ کرو، اپنے حساب سے باتیں نہ کرو کہ جو اللہ کی راہ میں کہ وہ اموات کہ وہ مر گئے ہیں، ان کو موت آ گئی ہے۔ اللہ فرما رہے ہیں سبیل جو ہے سین با لام 176 کلمات ہیں، راستے کے لیے آتا ہے جس پر سورت سے چلا جائے۔ بل احیاؤن، اللہ کہہ رہے ہیں بلکہ تو وہ تو زندہ ہے۔ کیسی زندگی ہے اس کے بارے میں سورہ البقرہ میں ہم نے پڑھا تھا، اس پر انشاءاللہ بات کر لیتے ہیں۔ احیاؤن اس کے مادے کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ حیات سے ہے ہا یا 184 کلمات آئے ہیں۔ الحیات زندگی، جینا، معنی جینا، زندگی، زندہ رہنے کے لیے آتا ہے۔ اب اس آیہ مبارکہ کو ایک دفعہ پورا پڑھ کر اپنے اندر جذب کرتے ہیں۔ وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا، اے لوگوں ہم سب کو بھی دعوت دی گئی ہے، اس وقت کے مسلمانوں کو آج بھی، کہ نہ گمان کرو ان لوگوں کے بارے میں جو اللہ کی راہ میں اپنی جانیں دے دیتے ہیں کہ وہ مردہ ہیں۔ بل احیاء، بلکہ وہ تو زندہ ہے۔ عند ربہم یرزقون، وہ اپنے رب کے ہاں رزق پا رہے ہیں۔ اب ان کی موت کیسی ہے، کس طرح زندہ ہیں، اس کا گمان ہم نہیں کر سکتے، کیونکہ ہم پڑھ چکے ہیں 154 سورہ البقرہ میں وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ، کہ نہ کو ان لوگوں کے بارے میں جو اللہ کی راہ میں اپنی جانیں دیتے ہیں کہ وہ مردہ ہے۔ بل احیاء، بلکہ وہ تو زندہ ہیں۔ وَلَكِنْ لَا تَشْعُرُونَ، لیکن تم ان کی زندگیوں کا شعور نہیں رکھتے۔ ان کی زندگیاں کیا ہیں؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ شہید جب اس کا پہلا قطرہ زمین پر گرتا ہے تو فوراً جنت میں پہنچا دیا جاتا ہے، جیسے میں نے پہلے بھی مثال دی ہے۔ پھر فرمایا شہید جو ہے جو نیت صحیح ہونی چاہیے، کیونکہ پہلی جو آتی ہے انما الاعمال بالنیات، اور بہت ساری جو کتابیں حدیثوں کی ہے وہ اسی سے شروع ہوتی ہے، اور پہلی جو حدیث آتی ہے کہ اللہ کے ہاں 3 قسم کے لوگ لائے جائیں گے، شہید لایا جائے گا۔ میں اتنی ہی حدیث کا حصہ بیان کرتا ہوں۔ اللہ کہے گا کہ تو نے کیا کیا، میں نے تجھے جسم دیا تھا، طاقت دی تھی، کہا اللہ کہ تیری راہ میں اپنی جان کٹوا دی، اور میں تو کذب تھا، تو جھوٹ بولتا ہے، اللہ فرمائیں گے تو نے تو اپنی اس لیے کہ میرا نام ہو، شجاعت ہو، مجھے تغمے ملیں، اس لیے لڑا تھا۔ اللہ اکبر، نیتوں کا صاف ہونا بڑا ضروری ہے۔ اور شہید کے متعلق شہید چلا جائے گا سوائے وہ، اس کے سارے گناہ اللہ معاف کر دے گا سوائے قرض کے۔ قرض اتنا اہم ہے، یہاں میں نے اس لیے قرض کی بھی تھوڑی اہمیت پھر دوبارہ اس پر کافی ڈیٹیل میں بات کی ہے میں نے سورہ البقرہ میں، جو قرض کی آیات ہے، اگر وہاں جا کے آپ سنیں گے تو آپ کو مل جائے گی انشاءاللہ۔ وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ وَلَكِنْ لَا تَشْعُرُونَ، سورہ البقرہ 154 کے تم نہ کو ان لوگوں کے بارے میں جو اللہ کی راہ میں قتل ہو گئے، بلکہ وہ زندہ ہے لیکن تم ان کی زندگیوں کا شعور نہیں رکھتے۔ اگلی آیت لے لیتے ہیں۔ فَرِحِينَ بِمَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ، بڑے مطمئن ہیں، خوش و خرم ہیں جو اللہ نے ان کو عطا کیا ہے اپنے فضل سے۔ وَيَسْتَبْشِرُونَ بِالَّذِينَ لَمْ يَلْحَقُوا بِهِم مِنْ خَلْفِهِمْ، اور خوشخبریاں پا رہے ہیں وہ لوگ جو مومن ہیں، جو پکے مومن ہیں، ان کے بارے میں بھی جو پیچھے آنے والے ہیں۔ اللہ خوف علیہم ولا ہم یحزنون، اور وہاں پر ان کے لیے بھی کسی قسم کا خوف اور رنج نہ ہوگا جب وہ مومن ایمان کی حالت میں جائیں گے۔ فرحین جو ہے، فرحت کا لفظ بولا جاتا ہے اردو میں بھی، فرحین فرح سے ہے، فا را ہا 157 کلمات ہیں۔ الفرح معنی لذت کے ہیں، جسمانی لذتوں پہ بھی آتا ہے
اور کبھی کبھی تفرح جو کا لفظ آتا ہے وہ اترانے پر بھی آتا ہے، زیادہ خوشی یا کوئی فخر سے اترانا اس پر بھی آتا ہے۔ جو وہ فرحت پا رہے ہیں، جو مطمئن ہے، اس کے لیے ہے وَيَسْتَبْشِرُونَ بِالَّذِينَ لَمْ يَلْحَقُوا، بشارت سے ہے یستبشرون، با شین را، 123 کلمات آتے ہیں۔ بشراتو معنی بشارت ہے۔ انسان کی جو ظاہری جلد ہے نا، اس کو بھی کہا جاتا ہے، اس کی وجہ سے اس کو بشر کہا جاتا ہے، اس کو بھی کہا جاتا ہے، سکین کو بھی کہا جاتا ہے۔ مباشرت اسی سے ہے جو میاں بیوی آپس میں تعلق قائم کرتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ یلحقو، یلحقو جو ہے لحاقہ سے ہے، لام ہا قاف کینچی والا، 6 کلمات آئے ہیں۔ لحقتہ ولاحقتو بھی معنی کسی چیز کو پا لینا، یلحقو جو پیچھے آ رہے ہیں، جو اگلے والوں کو پا لیں، ان کے لیے آتا ہے۔ اب اس آیت مبارکہ کو ترجمہ کر لیتے ہیں، دونوں آیتوں کو۔ وہ خوش ہو رہے ہیں، بڑے مطمئن ہیں، اللہ اکبر، خوش و خرم ہیں جو ان کو اللہ کے فضل سے ملا ہے وہاں پہ۔ وَيَسْتَبْشِرُونَ، اور وہ بشارتیں پا رہے ہیں، بِالَّذِينَ، ان لوگوں کے بارے میں جو ان کے پیچھے ان کے رشتہ دار ہیں یا مومن ہیں، ان کے بارے میں، لم یلحقوا، جو بھی ان کے پاس تو نہیں آئے، ابھی دنیا میں ہیں، بہم من خلفہم، ان کے پیچھے والے، اللہ خوف علیہم، کہ ان کے لیے بھی کسی قسم کا خوف اور غم نہ ہوگا، ولا ہم یحزنون، اور نہ کو غمگین کیے ہوں گے۔ سورہ طور میں جو ہے نا، بڑی خوبصورت آیت ہے، آیت نمبر 21، اللہ اکبر، بڑی خوبصورت آیت۔ والذین آمنوا، بے شک وہ لوگ جو ایمان والے، حقیقی ایمان والے تھے، واتبعتہم ذریتہم بایمان، اور ان کی اولادوں نے بھی جب ان کے ایمان کے مطابق عمل کیا، اور اسی طرح جب وہ اولادوں کو ایمان کی طرف لے کر آئے تھے، الحقنا بہم، اللہ فرما رہے ہیں ہم ان کو ملا دیں گے۔ فار ایگزامپل، جنت کے 100 درجے ہیں، ماں باپ زیادہ نیک تھے یا اولاد زیادہ نیک ہو گئی، تو اللہ کیا کریں گے؟ اگر اولاد، فار ایگزامپل جیسے آپ فرسٹ کلاس میں بیٹھے ہیں، اللہ تعالیٰ ہمیں جنت، جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ حدیث کہ جنت کے 100 درجے ہیں اور سب سے بہتر جنت الفردوس ہے، اور جب تم اللہ سے مانگو، اللہ تو بہت عطا کرنے والا ہے نا، تو جنت الفردوس مانگو، کیونکہ اس کا تمام جنت کی نہریں اسی سے نکلتی ہے، اور اس کے اوپر جو ہے اللہ کا عرش ہے، اور اس کے عرش، اللہ کے عرش کے نیچے تمام جو نہریں نکلتی ہیں نا، تو وہاں سے شروع ہوتی ہے۔ اللہ اکبر۔ تو اللہ فرما رہے ہیں کہ ہم ان کا درجہ بڑھا دیں گے۔ اولاد نیک زیادہ ہے تو ماں باپ کا درجہ بڑھا کر ان تک پہنچا دیں گے، اور اگر ماں باپ نیک ہیں تو ان کی اولادوں کا درجہ بڑھا کر ان تک پہنچا دیں گے۔ ایسے ہی ہے جیسے کوئی اکانومی میں بیٹھا ہو تو اس کو فرسٹ کلاس میں بھیج دیا جاؤ، اب تم فرسٹ کلاس میں، تمہارے رشتے دار وہاں ہیں، تمہارے ماں باپ وہاں ہیں یا تمہارے اولاد وہاں ہیں۔ اللہ اکبر۔ تو ان کی اولادوں کو بھی ان کے ساتھ ملا دیں گے، یعنی ماں باپ اور اولادوں کو ملا دیں گے۔ وَمَا أَلَتْنَاهُم مِّنْ عَمَلِهِم مِّن شَيْءٍ، تو یہ نہیں ہوگا کہ جو فرسٹ کلاس والا ہے اس کے عمل میں کمی کر کے اس کو نیچے لایا جائے گا، کوئی کمی نہیں کی جائے گی، بلکہ ان کو بھی فرسٹ کلاس میں لایا جائے گا۔ اللہ اکبر۔ کُلُّ امْرِئٍ بِمَا كَسَبَ رَهِينٌ، ہر شخص اپنی اعمال کے بدل بندہ ہوا ہے۔ آخری آیت اس چیز کی لے لیتے ہیں، پھر انشاءاللہ اس پروگرام کو مکمل کر دیتے ہیں۔ یستبشرون بنعمت من اللہ وفضل، وہ اللہ سے جو نعمتیں پا رہے ہیں اور فضل پا رہے ہیں اس پر بڑی خوش ہے۔ وَأَنَّ اللَّهَ لَا يُضِيعُ أَجْرَ الْمُؤْمِنِينَ، اور اللہ مومنوں کا اجر ضائع نہیں کرتے۔ یستبشرون ہو گیا، لا یضیع ضیاء سے ہے، یضیع ذات یا اور عین 10 کلمات آئے ہیں قرآن کریم میں، معنی ضیاع ہونا، کسی چیز کا ہلاک اور تلف ہو جانا۔ اب اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کو کیسے دے رہا ہے زندگی؟ صحیح مسلم کی حدیث لے لیتے ہیں، ابن مسعود رضی اللہ عنہ نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، اللہ کی راہ میں شہید ان کی روحیں جو ہیں سبز پرندوں کے اندر اللہ دیتا ہے، جو عرش الہی کے ساتھ قندیلیں لٹکی ان میں جا کر بیٹھتی ہیں، جنت میں جاتی ہیں، جہاں سے جو چاہتی ہے کھاتی پیتی ہے، پھر قندیلوں کی طرف لوٹ آتی ہے۔ ان کے رب نے اوپر سے ان کی طرف جھانکا اور جھانک کر فرماتا ہے اللہ کہ کیا تمہیں کسی چیز کی خواہش ہے؟ تو جواب دیا کہ ہم کیا خواہش کریں گے، ہم تو جنت میں جہاں جائیں گھومتے پھرتے ہیں، جو جی چاہے کھاتے پھرتے ہیں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے 3 دفعہ ایسا کیا، ان کو جا کر دیکھا، پوچھا، جب انہوں نے کہا کہ ہم دیکھا کہ انہوں نے پھر وہی جواب دیا جو اللہ کہ ہم، اللہ اور کیا چاہیے ہمیں، تو ان کو ان کے حال پر چھوڑ دیا گیا۔ ان سے سوال ہوتا رہے گا تو انہوں نے کہا کہ اے ہمارے رب، ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہماری روحوں کو کیا کہتے ہیں شہید کہ جسموں میں لٹا دیا جائے۔ اگر بار بار اللہ نے جب پوچھا تو کیا کہیں گے؟ کیا کہتے ہیں وہ کہ ہماری روحوں کو ہمارے جسموں میں پہنچا دیا جائے یہاں تک کہ ہم تیری راہ میں دوبارہ شہید ہوں، پھر اللہ اکبر زندہ کیے جائے، پھر شہید کیے جائے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرا جی چاہتا ہے کہ میں اللہ کی راہ میں قتل کیا جاؤں، شہید کیا جاؤں اور پھر زندہ کیا جاؤں۔ یہ آپ کی بھی خواہش تھی۔ بہرحال یہ سب کچھ ملے گا ان لوگوں کو جو اللہ کی راہ میں اپنی جان کٹوا دیں گے۔ نیت صحیح ہونی چاہیے، شہادت ہے مقصود مومن، مطلوب مومن، نہ مال غنیمت نہ کشور کشائی۔
اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو جتنا کہا ہے اتنا سنا ہے اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا